مالک الملک کسی بھی محنت کرنے والوں کی محنت کو مقدر ہے۔ علم کے جو فن کے ماہر ہیں انہوں نے قاعدہ یہی مطابق فرمایا کہ جو کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے۔ اور خواجہ نواب حسن صاحب ان کو میں نے آج 20 کے 25 سال بعد سنا۔ 25 سال پہلے بڑے مریض تھے کہ پہلے زمانے تھے کمزور تھے۔ چھوٹی سی وزائی میں ہمارے پیر بھائی مولانا قاری حنیف صاحب حضرت علامہ برکاتہ العالیہ نے وہاں تشریف لائی تھی، تو انہوں نے اکبر صاحب کو تلاوت کے لیے بلایا۔ آج سنا ہے کہ دل باب ہو گیا۔ اللہ ان کی عمر میں رسائی میں معاملات میں ان کی برکات میں اور زیادہ ترقیات میں۔ اور قاری صاحب نے تلاوت فرما لیے تھے، اس کے ضمن میں ہی کچھ باتیں کر دیتے ہیں جو آیات ہم نے تلاوت کی ہے۔ یہ ایک مشہور آیت ہے جو صوفیات کی مجالس میں اکثر پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت مبارکہ کو قریب وہ سبھی لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن ان کے دماغوں میں ہے جو مسلم اسکالرز کے پاس بیٹھتے ہیں، اہل تصوف کے پاس بیٹھتے ہیں، کہ ان کی مجالس میں اس آیت مبارکہ کا بڑا تذکرہ رہتا ہے۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے اپنے شاعران نشان بھر دے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میاں صاحب یہ آیت مبارکہ سنی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں سنی ہے، مجھے تو بڑی یاد ہے۔ جیسے بچہ نہیں وہ نہ سمجھ ہوتا، استاد ایک بات کرے تو وہ آگے سے 2-3 باتیں کر دیتا ہے۔ میں نے ابا جی کو فوراً یہ آیا مبارکہ سنا دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف۔ اب تعالیٰ اس میں یوں فرما رہے ہیں کہ اچھی طرح سے اپنے علم میں لے لو، جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں۔ اس کا مطلب ہے یوں نہیں کہا کہ ولی اللہ، کیا فرمایا؟ اولیاء۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک دوست نہیں ہے، بہت سارے دوست ہیں۔ ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء۔ تو ہر کوئی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، یہ راستہ کھلا ہوا ہے، جو چاہے اختیار کر لے۔ اور ایک درجے میں تو ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، مگر یہ کسی مخصوص دوست کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ہر ایمان والے کا اللہ کیا بات ہو رہی تھی؟ ایک درجے میں تو ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، ولی اللہ۔ قرآن آگاہی دیتا ہے اللہ ولی الذین، کہ رب تعالیٰ سے اللہ کہا جاتا ہے وہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ اب یہ جو اولیاء کی یہاں بات آ رہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم یحزنون، کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، جان لو
کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کسی قسم کا نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. دو الفاظ استعمال کیے گئے، خوف اور حزن. خوف کیا ہے بنا آپ بتائیں؟ بوٹی کی بوٹی بکری اور پنڈلی کی بوٹی اپنا اپنا فن ہے. خوف کہتے ہیں اس ڈر کو جو باہر سے کسی چیز کا ہوگا. موجودات اور محسوسات میں سے کسی چیز کے نقصان دینے کے اندیشے کو خوف کہا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دشمنداری ہے، کوئی ٹویا ٹپا ہے، کوئی مار کٹائی ہے، کسی بھی چیز کا ایسی کا کوئی جانور ہے جنہیں یہ خیال ہوا آپ کو کہ یار نوٹے جانور رہتے ہیں نوٹے نقصان ہوتا ہے، اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوف. اور جو اندر کی اڑن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حزن. اسے کہتے ہیں حزن و ملال، اسے غم کا نام بھی دیا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے اولیاء ہیں انہیں نہ باہر کی کسی نقصان دہ چیز کے بارے میں فکر ہوتی ہے اور نہ وہ اندر سے ہی کسی نقصان دہ چیز کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے. انہیں کہتے ہیں اولیاء اللہ. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سنی ہے آیت؟ میں نے کہا. فرماتے ہیں کہ آگے کی ہمارا تو مقصد تو بھی آ گئے تھے پورا ہو جاتا ہے. تو ابا جی فرمانے لگے کہ میاں صاحب آگے رب تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا کسب بتایا ہے. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں، میں ولی اللہ ہوں، یا وہ نہ کرے تو اس کے ماننے چاہنے والے پیروکار مقلد یا جنہیں مرید کہہ دیتے ہیں وہ یہ ضرور دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے حضرت ایسے ہوتے ہیں نا ولی اللہ ہے، اور ولی اللہ بھی اس درجے کے کہ قرۂ عرض میں ان جیسا کوئی اور نہیں ہے. جتنے القابات کہیں سنے ہوئے ہوں یا پڑھے ہوئے ہوں ہر مرید اپنے الفی لگا کے ان کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے. میرا حضرت اچھا. اب قرآن تعریف کرتا ہے، اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ ولی اللہ کون ہے. یہ بات جو ہے ہماری آپ کی کہیں سنی ہوئی یہ عینی باتیں ہیں. انشا جی کی بات نہ کرو. انشا جی تو سودائی ہے، تو ہماری آپ کی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. بات معنی رکھتی ہے اللہ رسول کی، وہ ویلڈ چیز ہے. کیا ہے؟ بالکل درست ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو رب تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو اولیاء اللہ کی یہ صفات ہیں اور ان کے جو کرنے کے کسب ہیں کام ہیں وہ دو. کیا ہے؟ جو بندہ ان دو کاموں کا حامل ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے، دوست ہے. وہ دو کام بتا دوں آپ کو. وہ چیز پیسے رکھنا کرو کسی کو دینے کے تو اپنا پیر بھی کر لا، پیر کے مرید بھی کر لے. کیا بات ہو رہی تھی؟ دو صفات ہیں اولیاء اللہ کی. اگر وہ مجھ میں ہے تو میں بالیقین کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اگر وہ آپ میں ہے تو آپ 100% کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا. وہ کسی میں بھی ہے، کوئی کالا ہے، گورا ہے، کمزور ہے، قوت والا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کسی قوم ذات قبیلے کا ہے، اگر اس میں وہ دو صفات موجود ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے. اور یہ کس نے بتایا؟ رب تعالیٰ نے. دو صفات کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک تو وہ ایمان والا ہوگا. ایمان والا کون ہے؟ جو یہ گواہی دے، جو یہ یقین رکھے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے،
لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ پر ایمان ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو بندہ یہ مان لے، دل سے اقرار کر دے، اس کی گواہی دے دے، وہ بندہ کون ہے؟ ایمان والا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سب پیدائشی مسلمان۔ اور کلمہ ایمان کیا ہے بھائی؟ پڑھیے، کلمہ ایمان کیا ہے؟ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کو پالش کرتے رہا کرو، اس کی تجدید کرتے رہا کرو، اسے ریویو کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمانوں کی تجدید کیسے کریں، کیسے میں نیا کریں؟ فرمایا کہ کلمے کو پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ کلمے کو۔ تو کلمہ ایمان کیا ہے؟ اب پڑھاؤں ایک دفعہ؟ نہیں بھائی، پڑھ لیں گے، یہ جلدی ہے۔ پڑھاؤ؟ ہاں پڑھے، پوری حضوری سے پڑھے، پورے جذبات سے پڑھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے کلمہ ایمان۔ جو اسے پڑھتا ہے اس کے ایمان پہ، اس کی روح پہ جو گناہوں کی دھول پتی ہے نا، وہ ماحول کی، موبائل کی، ٹی وی کی، کئی قسم کے عذاب نازل ہو چکے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ایمان کی روشنی کم پڑ جاتی ہے، مدھم ہوتی ہے، اس کلمے کے پڑھنے سے بالکل جدید کہتے ہیں نیا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور حدیث کے لفظ ہیں جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو نیا کرتے رہا کرو۔ تو یہ کلمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میزان عمل قائم ہوگا، پتہ ہے حشر کے دن ترازو، اللہ ترازو ووضع المیزان، ترازو کو وضع فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ قائم فرما دیں گے، تو ایک بندہ حساب دینے کے لیے آئے گا۔ انگلش ہے اچھا، ایک بندہ حساب دینے کے لیے آئے گا۔ اب وہ جب دیکھے گا اپنے نیکیاں، تو اس کی نیکیاں تھوڑی ہوگی، اور جب گناہ دیکھے گا تو تاحد نگاہ، تاحد نگاہ کہتے ہیں کہ جہاں تک آپ کو نظر آتا ہے اس طرف گناہ ہی گناہ، انبار گناہوں پہ اللہ کریم بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ کوئی گزر ہے تمہارے پاس؟ کہ یا اللہ میں اس وجہ تو گناہ کیتا سی، میں پھنس گیا سی، مجھے سمجھ نہیں سی آئی، میں اینج کر لیا سی، انج کر لیا سی، چون کے چنانچے۔ جیسے آج کل ہر بندہ ناجائز کام کر رہا ہو تو پھر وہ نہیں آ رہا صحیح کام نہیں نہ کر، تو وہ 10 باتیں بتا دے گا۔ اگر وہ کہ اسے پتہ ہو نا کہ یہ ناجائز کام ہے، اس کے بعد سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ میں کہنا وہ کلّا کرنا ہوں، میں کہنا بھی سارے کرتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ایسے رب تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس عذر ہے، کوئی بہانہ ہے ان گناہوں کے کرنے کا؟ وہ بندہ بڑا اچھا آدمی ہوگا، مکار نہیں ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا، وہ کہے گا پروردگار نہیں، میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کیا میرے لکھنے والوں نے ٹھیک لکھا ہے؟ بندہ کہے گا کہ مالک آپ سے لکھنے والوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، مجھ سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، توبہ کر لو نا، آپ کو اللہ معاف کر دے، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کوئی عذر ہے؟ کہے گا نہیں پروردگار کوئی عذر نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ بندہ حیران ہوگا کیوں تیری نیکی ہے لیکن فرشتے نے بھی نہیں لکھی؟ اللہ فرمائیں گے کہ ایک دن تو نے چپکے سے، کیسے؟
چپکے سے اندر ہی اندر، من ہی من میں، دل ہی دل میں، زبان سے نہیں دل کی زبان سے یوں کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے بندے، میں بڑا قدردان ہوں، میں بڑا بے نیاز ہوں، میرے فرشتوں نے اس عمل کو سنا نہیں تھا، وہ لکھ نہ پائے، انہیں پتہ ہی نہ چلا، پر میں اللہ نے سن لیا تھا، میں نے اسے جبھی ایک کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے رب تعالیٰ اپنی جیب مبارک سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو نکال لیں گے اور ترازو میں رکھ دیں، بس اللہ اسے رکھیں گے۔ کہاں وہ ترازو کا پلڑا اٹھا ہوا تھا؟ ترازو کے پلڑوں کی سمجھ ہے آپ کو؟ جو ہلکا ہوتا ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے، اور جو بھارا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ اس کے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی۔ اللہ اس ایک کاغذ کے پردے کو نیکیوں کے پردے میں رکھ دیں گے۔ وہ ایک کاغذ کا پردہ اللہ کے امر سے اتنا بھارا ہو جائے گا کہ تمام گناہ اس کی وجہ سے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو یہ کلمہ ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اسے روز پڑھنا چاہیے، اسے روز پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 15 دفعہ، جتنا ذوق ہے اسے پڑھے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کا پڑھا ہوا تو بجے، اور ایسے بھی پڑھے جیسے حدیث میں آیا کہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے پڑھے نہ میں گواہ ہوں، یہ تیری نیکی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کلمہ اللہ کے لیے پڑھا تھا، اللہ ہی اس کا اجر عطا فرما دے گا، اور وہ بندہ جت جائے گا، وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ کلمہ ہے، یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب اہل ایمان، صاحب ایمان ہیں، حامل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایک شرط تو اللہ کا ولی ہونے کی پوری ہو گئی کہ نہیں؟ کتنی شرطیں ہیں؟ 2۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا، کہ وہ جو میرے اولیاء ہیں وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَقَانُوا یتقون، وَقَانُوا، اور وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ تقوی کس چیز کا نام ہے جی؟ آج بابا عبدالرؤف دسے گا بھی تقوی کے لوگ کہتے ہیں، اور چرخے کی جڑی آن ہوندی انہوں بھی تقوی ہی کہتے ہیں، دیکھا گئے انہوں بھی کہتے ہیں تیرا تقوی نہیں گیا سیدھا کرنا، جب دھاگا بٹتے ہیں نا تو وہ تقوی ننگا ہو جائے تو پھر وہ نری جو ہے وہ تھر تھراتی ہے، وہ انڈیکیٹر دیتی ہے، وہ خدا نہ نائی پتھا کام کر دے ہیں، تقوی سیدھا کر کیا کر دیکھا آپ نے چرخا کے لیے۔ تو وہ تقوی، وہ متقی ہوتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ وہ بندہ جو گناہ کرنا چھوڑ دے وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو اللہ کا ولی ہونے کے لیے وہ بڑے پاپڑ نہیں بیلنے کرتے، اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ اے دوست، کامیابی 2 قدم پہ ہے۔ کامیابی ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے۔ نفس سے مراد ہے نفس امارہ، نفس امارہ سے مراد ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ دوسرا قدم تیرا کامیابی میں ہوگا، کہے سبحان اللہ۔ شاید نے بڑی بات فرمائی کہ کامیابی 2 قدم پہ ہے، ایک قدم گناہوں پہ رکھ لے، مطلب گناہوں چھڑ دے، اور تیرا دوسرا قدم کامیابی پہ ہوگا۔ اور قرآن کی زبان میں رب تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں جو آدمی ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر لیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ولی اللہ۔ اس پہ ٹھنڈا پانی کرنا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ولی اللہ۔ اور ولی اللہ کو رب تعالیٰ کیا نعمت عطا فرماتے ہیں؟ لا خوف
علیہم ولا ہم نہ اسے کوئی باہر کی چیز سے خطرہ رہتا ہے، نہ اس کے اندر کی کوئی چیز اسے وہ شانت کی شانت رہتا ہے، سکھی سکھی رہتا ہے، اسے کوئی چیز اس درجے میں متاثر نہیں کرتی کہ وہ مغموم ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں ولی اللہ، اسے کہتے ہیں ولی اللہ بننے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ ایک تو شادی ہو گئی ہے، ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ ایک رہ گئی ہے کیا؟ اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ جو نہیں کرتا وہ کون ہے؟ متقی ہو گیا، اور جو متقی ہوا، ایمان والا ہوا، وہ ولی اللہ ہو گیا، اور جو ولی اللہ ہو گیا نہ اسے کوئی خوف ہے، نہ اسے کوئی حزن و ملال ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، یہ ہمارے شہنشاہ ہمایوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے، بابا نعیم کو بھی سمجھ دے دے، بابا رؤوف کی بھی نیندر مکا دے، بھائی اسلم کو بھی اللہ سمجھ عطا فرما دے، اور مجھے بھی اللہ سمجھ دے دے۔ ہم سب ایمان والے بھی ہو جائیں، ہم سب متقی بھی ہو جائیں، اور پھر ہم ولی اللہ ہو جائیں گے، اور پھر رب تعالیٰ اعزازاً ہر چیز کا خوف اور حزن و ملال ہم سے ہٹا دیں گے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجلس